बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलीमा खान के बेटे शाहरिज खान को बिल आखिर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर पेश कर दिया गया और आप मनाजर देखेंगे और जिसके अंदर नजर आएगा कि किस तरह बहादुरी के साथ वो नौजवान न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि उसने जो एक स्टेटमेंट दी है उसने तमाम भुट्टो और शरीफ खानदान के जो नौजवान हैं उनको मुश्किल में डाल दिया है। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। जो कुछ आज अदालत के अंदर हो रहा है इस पे भी बात करते हैं, लेकिन सुहेल वड़ैच आपको इल्म है इस वक्त बड़ा तज़किरे के अंदर है। उनका जवाब भी आया, क्या जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन इस वक्त एक सवाल तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर बहुत डिस्कस हो रहा है, चूंकि शेर अफजल मरवत ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू के अंदर अलीमा खान की डील और उनके बेटे की गिरफ्तारी और इस मामले पर बात की थी। तो क्या इस गिरफ्तारी के पीछे शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर है? ये एक बड़ा आम सवाल है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अच्छा, ये जिस तरीके से इमरान खान को निशाना बनाया गया, फिर बुशरा बीबी, फिर जो है वो आप देख रहे हैं कि उनकी जो बहन यानी हसन न्याजी, फिर उनकी बहनें, उनको कई दफा हिरासत में लिया गया, मुलाकातें बंद कर दी गई। तो ये जो सिलसिला है ये आगे तवील होता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की अवाम अब इस सारे मामले के अंदर उनका किरदार बड़ा आम हो गया है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सुहेल वड़ैच की मैं शुरू के अंदर जिक्र कर लूं। सुहेल वड़ैच जो है उन्होंने, आपको इल्म है कि कॉलम्स लिख के वो सारा जो है वो किया हुआ है। तो वैसे तो नजम सेठी साहब ने बड़ा आम बात की और उन्होंने कहा कि भाई क्या करेंगे, सुहेल वड़ैच कपड़े झाड़ेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे और अपनी नौकरी पे शुरू हो जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब ये है। अब सुहेल वड़ैच से राब्ता किया एंकर हबीब अकरम साहब ने। उन्होंने कहा जनाब वो आग लगी है बस्ती में, वड़ैच अपनी मस्ती में। तो वो तो फ्रांस के अंदर सैरो सियाहत के अंदर मशगूल है। तो सुहेल वड़ैच को वो कहते हैं मैंने कॉल की और उन्हें पता ही नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि DGISPR ने आपके इंटरव्यू की तरदीद कर दी है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, इतफाक से मैं टीवी के सामने खड़ा था, ये हबीब अकरम कह रहे हैं कि टिक्कर भी चल रहे थे और मैंने उनको सुनाने शुरू कर दिए। और वो कहते हैं अच्छा ये भी हुआ। दो बातें की। वो कहते हैं उन्होंने दो बातें की। एक, उसने कहा कि मैंने गुफ्तगू को इंटरव्यू कब कहा, मैंने इसको इंटरव्यू नहीं कहा, ठीक है। दूसरा, वो कहते हैं कि मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है जी। सुहेल वड़ैच जो है वही नजम सेठी की बात दुरुस्त साबित हुई है कि जीरक आदमी है, कपड़े झाड़ेंगे और अपने पुराने काम को लग जाएंगे, कोई जवाब शवाब नहीं देंगे। तो उनका जवाब ये आया है कि उन्होंने अब इस पे मजीद कोई बात नहीं करनी, ठीक है जी। और इंटरव्यू उन्होंने कहा नहीं, मुलाकात कही है। तो वो मुलाकात जिस रंग में भी हुई है उसकी तफसीलात भी उन्होंने नहीं बताई। तो ये एक तो बड़ी आम मामला है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि अलीमा खान के जो बेटे हैं शाहरिज खान, वो एक बैन अल-अक़वामी एथलीट है। उनको गुज़श्ता रोज उठाया गया, उठा के उनको फिर बिल आखिर जब शोर शराबा पड़ा तो फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई। गिरफ्तारी डाल के आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनको पेश किया गया। अच्छा, अब जो इस पे अलीमा खान का बयान था वो बड़ा एक मानी खेज बयान था जो अलीमा खान ने बयान दिया अभी चंद घंटे पहले। और वो पहुंची हैं, देखिए कल अपने भाई के लिए वो रावलपिंडी के अंदर मौजूद थी, इस्लामाबाद में मौजूद थी और अब जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जिन खवातीन ने बड़े एक अच्छे पैटर्न पे बहादुरी के साथ अपनी जो जंग लड़ी है, अलीमा खान उसमें सैर फहरिस्त हैं। अब मरियम नवाज या आसफा भुट्टो, आसफा जरदारी या वो दूर दूर भी नहीं है, चूंकि वो तो साद बाद और सारे जो डील के मामले हैं वो शरीफ और जरदारी वो उस तरफ जो है वो चलते हैं। अब यहाँ पे चूंकि अलीमा खान मुसलसल हर हफ्ते पहुंच जाती थी मुलाकात के लिए और लाजमी बात है कि वो इस वक्त दर्द सर बनी हुई है अडयाला जेल की इंतजामिया के लिए। फिर वो खबर बनती है, फिर उनको वहां से हिरासत में लिया जाता है और वो छोड़ नहीं रही। और जब वो इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए तो जो इमरान खान कहते हैं वो असल बयान बाहर लेके आ जाती है। तो ये वाकई बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ मिले या कोई भी PTI का बंदा मिलता है तो वो असल जो बयान होता है इमरान खान का वो बाहर नहीं लाता। यही वजह है कि उनकी कुछ ना कुछ मुलाकातें हो जाती हैं और इन्होंने चूंकि बयान जब बाहर आके देती हैं नुक्ता नजर, तो वो पूरी जो एक मोमेंटम है तहरीक का PTI का वो पैदा होता है। तो लाजमी तौर पर इनका अंदर जाना
وہ جن لوگوں نے عمران خان کو قید میں رکھا ہوا ہے ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب یہ چپ بھی بات بھی نہیں آ رہی تو لازمی بات ہے کہ ان کے بیٹے کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا۔ اب 9 مئی کے چارجز ان پہ لگائے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج جج منظر علی گل کی عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں، جن کے حوالے سے پہلے ہی وہ فیصلے دے چکے ہیں۔ لیکن علیمہ خان کہتی ہیں کہ پچھلی رات بہت سارے پلین کلاتھ کے اندر یعنی وہ لوگ آئے اور انہوں نے ہمارے گھر پہ دعویٰ بولا اور بڑی بے دردی کے ساتھ وہاں پہ سٹاف کو ہراس کیا، میری بہو کو ہراس کیا اور طاقت کے ساتھ وہ میرے بیٹے کو لے گئے، حالانکہ ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی وہ بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں پچھلے 3 سال سے یہ فاشسٹ رجیم پاکستان کے اندر اسی طریقے سے یہ ٹیرر پھیلائے ہوئے ہیں، ریڈ کرتی ہے، ہزاروں گھروں کے اندر انہوں نے ریڈ کی ہے، یہ اغوا کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں انوسینٹ جو سویلینز ہیں ان کو۔ تو اب یہ اس معاملے کے اندر مزید جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ عمران خان کو توڑنے میں ناکام ہوئے ہیں، تو لہذا اب یہ بدحواس ہو کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگلی بات جو علیمہ خان نے کہی ہے، دیکھیے موقع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس وقت پہ بولنا آپ کا اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اب انہوں نے اگلی جو بات کی علیمہ خان نے، انہوں نے کہا کہ our children understand، ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ the struggle عمران خان is leading is far greater than any one of us، یعنی ہمارے بیٹے یہ جانتے ہیں کہ جو جد و جہد عمران خان کر رہا ہے، ہمارا ہونا یا نہ ہونا اس جد و جہد سے بڑا نہیں ہے، یعنی وہ قربانی دیں گے۔ مطلب یہ ہے علیمہ خان کا کہ میرا بیٹا جو بھی سختی ہو وہ قربانی دے گا۔ پہلے آسان نیازی قربانی دے رہا ہے، تو he has set a remarkable standard of resilience against tyranny۔ وہ کہتے ہیں کہ these cowardly actions یعنی only expose the fear and desperation of the oppressors۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا جو ہے وہ اس طریقے سے یہ گھبراہٹ ہے ان کی، اور اب وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے اور ہمیں کامیابی ہوگی۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔ اب جب یہ بیٹا ان کا پیش کیا گیا تو آپ اندازہ کریں کہ اس نے بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہو اور والدہ اس کو حوصلہ دے، تو یہ ہوتا ہے تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے نقوش چھوڑتی ہیں زندگی کے اندر۔ اب یہاں پہ بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا کہ اماں جی آپ نے پریشان نہیں ہونا، یعنی شاویز کو ATC کورٹ کے اندر آج پیش کیا گیا ہے، اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں علیمہ آپا سے ملاقات کے دوران اس نے کہا، والدہ کو حوصلہ دیا، اماں جی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ نے فکر نہیں کرنی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی جملہ اور اپنی والدہ کو الٹا دلاسا دینا، یعنی یہ دیکھیے وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں ظاہر کرتی ہے کہ جو ٹریننگ ہے، گھر کا ماحول ہے، وہ آپ نے کیسا دیا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ علیمہ خان کے بیٹے عمران خان کے بھانجے شاریز خان کو عدالت کے اندر پیش کر دیا گیا۔ 2 سال بعد شاریز کو 9 مئی کے مقدمے میں نامزد کیا کرنا، اس کا نام ECL میں ڈالنا اور اس کو گرفتار کرنا 9 مئی کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ 9 مئی سازش تھی، لیکن عمران خان اور PTI کے خلاف فسطائیت کے یہ کردار 9 مئی میں جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ اظہر مشوانی کا ٹویٹ ہے۔ پھر عدالت کے اندر ان کے جانے کی ساری وہ تصاویر، وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جج ہیں منظر علی گل۔ تو جج بڑے عام ہیں، اور اس طرح کے جج باقاعدہ طور پر انصاف کی کرسیوں پر اسپیشلی ان کو لایا گیا تاکہ آئین اور قانون کی جو سربلندی اس ملک کے اندر رہ گئی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے قائم کیا جائے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی عمران خان کی ضمانتیں، بہت سارے لوگوں کی تحریک انصاف کے بلکہ جو رہنما تھے ان کی ضمانتیں مسترد کی گئی ہیں۔ اب وہ عدالت کے اندر آپ دیکھیں تصویر مسکرا رہے ہیں، اور وہ مسکرا رہا ہے، وہ نکر پہنی ہوئی ہے، اور منظر علی گل صاحب سے 1 مہینے کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، تو انہوں نے جسمانی ریمانڈ الٹیمیٹلی جو ہے وہ دینا ہے۔ شاریز خان کے بزرگ والد بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں، وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ شوکت خانم کی جو ایک خاندان ہے وہ اس کے اوپر نہ علیمہ خان بھی مسکرا کے عدالت کے اندر انٹر ہو رہی ہیں، بیٹا بھی مسکرا رہا ہے، اور پتہ بھی ہے 9 مئی لگا ہوا ہے اور دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ بس ایک چیز کا زیادہ بچے کو افسوس ہے، وہ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھئی
یہ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول کے کمپٹیشن کے اندر اس نے سلوانیہ غالباً جانا تھا یا سلواکیہ، تو وہ اس کو اب روک دیا گیا ہے۔ تو وہ ایک بین الاقوامی ایتھلیٹ تھا اور یہ چیزیں یقیناً کرتی ہیں، لیکن عمران خان کی جو بہنیں ہیں انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ یہ سیاسی جدوجہد ہوتی ہے اور اس کے اندر اب شریفوں اور زرداریوں کا خواتین کا موازنہ کرنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بے عزتی ہوگی خواتین کی جدوجہد پر۔ تو یہ ایسی جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کی جدوجہد کو جو ہے وہ لوگ سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ خاتون اس عمر کے اندر بھی اس کی مسکراہٹ، خدا کے قسم وہ یعنی بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ جج جو ہے انہوں نے جسمانی ریمانڈ آپ سمجھیں دے دیا ہے۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو انہوں نے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ جج، اتنا میرا یقین ہے کہ یقیناً یہ اتنے انصاف پسند ہے، قانون پسند ہے کہ یہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ تو اب تک عمران خان وہ نہیں جھکا، احسان نیازی بھی نہیں جھکا، بشرا بی بی نہیں جھکی، علیمہ خان، نورین خان، ڈاکٹر عظمیٰ، ابھی تو شوکت خانم کا خاندان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی پینٹ پتہ نہیں پکڑائی تھی یا وہ اس وقت کا، تو وہ پکڑانا جو ہے وہ لازمی بات ہے، جتنا بڑا جرم ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے، لیکن اس سے اگر تجاوز کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری کر پراسیکیوشن اور پولیس کے بیان کے اندر ہی تضاد آ گیا ہے۔ پراسیکیوشن نے بیان دیا کہ شاہریز خان 9 مئی کے تمام مقدمات میں نامزد ہے۔ دوبارہ سماعت پر ڈی ایس پی لیگل نے بتایا کہ شاہریز صرف جناح ہاؤس حملہ میں مطلوب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کیس نہیں ہے۔ تو خود پراسیکیوشن اور پولیس کے بیان کے اندر ہی تضاد آ گیا ہے، لیکن بہرحال جج صاحب قانون کا بول بالا کریں گے اور یہ جنگ ابھی تھوڑی طویل دکھائی دے رہی ہے۔ مسکراہٹ، نہ گھبرانا، عمران خان کا، ان کی بہنوں کا، ان کی اولاد کا، یہ ایک بہت بڑی سیاسی سٹرگل کے اندر پاکستان کے اندر اضافہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔